جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیے تو اعلان ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، اب اذان جو ہے چھپ کر کے نہیں ہوگی، کھلی ہو جائے، اب اذان چھپ کر کے نہیں ہوگی، اب تو اذان دوہل دیا جائے گا، دوہل اسلام کا کلمہ دوہل مچایا جائے گا، ڈنکا دوہل بجایا جائے گا۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو، کہیے سبحان اللہ۔ پہلی بار موقع ملا ہے، 40 مسلمان ہے پوری دنیا میں، میرے نبی نے فرمایا اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں کعبے کے نیچے تھا کعبہ ہمارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پر آ گیا ہوں، رخ کدھر کروں میرے آقا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جب تو کعبے کے نیچے تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پر آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت بلال نے کعبے کے چھت کے اوپر اذان دے دیا ہے، کعبے کے طرف نہیں اب میرے رسول کے طرف چہرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت آگے کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخے میں آسمان ہے۔ یا رسول اللہ جہاں بھی کان لگایا جاتا ہے آواز آپ کی آتی ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخے میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جب میرے نبی معراج میں جا رہے تھے 7 آسمان کو پار کیے نا تو زمین بات کر رہی تھی آسمان سے کہ اب کہاں جائیں گے، کیونکہ آگے جگہ نہیں ہے، آخری حد میں پہنچے ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ ادھر آسمان کہہ رہا تھا راستہ ختم، اب کہاں جائیں گے؟ ادھر زمین کہہ رہی تھی، اچانک زمین کہنے لگی عرش کی عقل دنگ ہے، اے آسمان تیرا عقل آج گم ہے۔ میرے نبی تو 7 آسمان کو پار کر کے لامکہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی پرا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام جیسے آپ نعت سن رہے تھے حضرت شابر رضا صاحب سے، اب میں آپ کو ایک ایسے خطیب سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم غرامی حضرت حافظ و قاری حسنین رضا فریدی۔ سبحان اللہ، نام بھی کتنا پیارا ہے اور کام بھی کتنا پیارا ہے۔ جب میرے نبی جنگ بدر میں 2 منٹ کا وقت ہے، بہت پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ بدر میں میرے نبی ہیں، تمام کفار و مشرکین نے گھیر لیا ہے، ایک دیوانہ رسول حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا جینا بھی رسول کے لیے، ہمارا مرنا بھی رسول کے لیے، ہمارا یہاں آنا بھی رسول کے لیے، ہماری زبان جو ہے وہ رسول کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنگ بدر میں ایک صحابی رسول ہے اور تمام کفار و مشرکین نے نبی کو گھیر لیا، کوئی پتھر مار رہا ہے میرے نبی کو، کوئی تیر چلا رہا ہے،
कोई तलवार चला रहा है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से। मगर अबू बकर सिद्दीक दीवानावार कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कोई तीर आपको दाएं से ना लगे या रसूल अल्लाह, हम बाएं इसलिए आते हैं कोई तलवार आपको बाएं से ना लगे या रसूल अल्लाह, हम तो सामने इसलिए आते हैं कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह। हम पीछे इसलिए आते हैं कि पीछे से किसी जालिम का वार ना हो जाए या रसूल अल्लाह। आओ, हमें अबू बकर सिद्दीक ने क्या सबक दिया है, क्या पैगाम दिया है, क्या तालीम दिया है। उनका कहना था, ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर अगर आज कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामिन इकराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है। वो दाएं क्यों जा रहे थे, बाएं क्यों आ रहे थे, सामने क्यों आ रहे थे, पीछे क्यों जा रहे थे? पता क्या चला कि जान कोई बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान बच के रहेगा फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी, ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले अपना ईमान देखो, पहले अपना अमल देखो। ईमान और अमल दोनों को मजबूत कर लो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, अगर नबी पाक के नाम पर आज अगर खून का कतरा टपक जाता तो यकीनन हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। वो अपनी जान को नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान को देख रहे थे कि ईमान बच के रहेगा फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी। ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं आका, तेरी नात पढ़ते पढ़ते और तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते। बस इसी शेर के साथ मैं हजरत हाफिज वकारी हसन रज़ा फरीदी को दावत दूंगा कि आप आइए और बेहतरीन अंदाज से शादी के मौके पर कुछ बात हम सामेईन को सुनाइए और समझाइए। बस आखिरी शेर है, कहिए सुभान अल्लाह। कि है कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। और तुम जितना ही दबाओगे ये और उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा।